اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. چلے علماء کرام سورہ والعادیات کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ سورہ کے ابتدا میں جو قسمیں کھائی گئیں ان قسموں سے گزر کر کے انسان کی ناسپاسی اور اس کے بخل کے مرحلے کو دیکھ لیا، اور پھر کل انسان ناسپاسی اور بخل کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ سارے مراحل طے ہو گئے۔ اب جو ہے ایک استفہام انکاری، مولانا استفہام دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کبھی استفہام صرف استفہام ہوتا ہے، اس میں کسی طریقے کا انکار نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہاں۔ اور کبھی کبھی حرف استفہام حرف نفی کے ساتھ آتا ہے مولانا۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، تو حرف استفہام جب حرف نفی کے ساتھ آئے تو اسی کو کہتے ہیں استفہام انکاری، جس میں کہا جاتا ہے کیا ایسا نہیں ہے، کیا یہ نہیں ہے؟ ٹھیک مولانا؟ ہاں، تو افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، مولانا اب یہاں پہ دیکھیں، افا آیا ہے حمزہ استفہام اور اس کے بعد حرف نفی آ گیا۔ افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا ہے نا؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کے بعد انسان کو ایک طریقے سے تہدید کیا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان تمام مرحلوں کے بعد انسان قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب زندہ کیے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، ساری دوستی دشمنی ہاں وہاں اس کا نتیجہ۔ ٹھیک مولانا؟ تو چلیں، سپس بصورت یک استفہام انکاری، اس کے بعد استفہام انکاری کی صورت میں توأم با تحدید می فرمایت، جو تحدید کے ہمراہ ہے، جو ایک طریقے سے ڈرایا گیا ہے۔ تحدید کہا جاتا ہے مولانا کس کو؟ ڈرانے کو، ٹھیک۔ تو ایک طرف صورت استفہام انکاری ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی میں تحدید بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے آیا ان انسان ناسپاس و بخیل و دنیا پرست، کہ یہ انسان کہ جو ناشکرا ہے، ناسپاس ہے، کنجوس اور بخیل ہے، جو حب دنیا رکھتا ہے، جو دنیا پرست ہے، کیا یہ نہیں جانتا ہنگامی کی تمام آنچے در قبرہاس، کہ اس وقت تمام وہ چیزیں کہ جو قبروں میں ہیں، زندہ می شوند، وہ زندہ کیے جائیں گے، زندہ ہوں گے۔ پھر دیکھو کہ وہاں کفر کا نتیجہ، بخل کا نتیجہ، دنیا پرستی کا اور حب دنیا کا نتیجہ۔ وہنگامی کے آنچ در درون سینہا، از کفر و ایمان و اخلاص و ریا، کبر و غرور، تواضع، نیات خیر و سوز آشکار می گردد، و حصل ما فی الصدور، خالی قبروں میں جو چیزیں ہیں وہی زندہ نہیں ہوگی، وہی باہر نہیں آئیں گی۔ انسانوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو بھی ہے، ایمان ہے، کفر ہے، اخلاص ہے، ریاکاری ہے مولانا، حسن اخلاق ہے، غرور ہے، تواضع ہے، ہر اچھی بری نیت جو کچھ ہے انسان کے دل میں، یہ سب آشکار اور ظاہر ہو جائے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد
ربهم بهم یومئذ لخبیر، در آن روز پروردگارشان از آنها و اعمال و نیاتشان آگاه است. ان کا پروردگار اس دن کے ان کے تمام اعمال سے اور ان کی نیتوں سے باخبر ہے، آگاہ ہے. وہ برطبق ان بے انہا کی فرمی دہد، اور انہی کے مطابق انہیں جزا و سزا دے گا. جو نیتیں ہیں ان کی، جو اعمال ہیں ان کے، انہی نیتوں اور اعمال کی بنا پر انہی کے مطابق انہیں سزا یا جزا دی جائے گی. ٹھیک. اب آیتوں میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک، ان کے لغوی اور اصطلاحی معانی کیا ہیں؟ آپ کو کلمات کے معانی سے اب یہاں سے آگاہ کریں. بؤسرا اسماد بعثرا بر وزن منقبہ. مولانا بؤسرا اس کا مادہ ہے بعثرا بر وزن منقبہ، در اصل بمعنی زیر و رو کردن و بیرون آوردن و استخراج نمودن است. اس کے اصل معنی نیچے اوپر کرنا، زیر رو کہا جاتا ہے فارسی میں مولانا، نیچے اوپر کرنا، بیرون آوردن باہر لانا، و استخراج نمودن اور خارج کرنا، یہ معنی رکھتا ہے. وَأَذْ آنجا کی بے ہنگام احیاء مردگان قبرها زیر رو می شود و آنچه در درون آنها ظاهر می گردد. این تعبیر در آیات فوق در مورد رستاخیز به کار رفته است. تو بؤسرا کہ جس کا مادہ بعثرا ہے، اصل میں اس کا معنی ہے مولانا نیچے اوپر کرنا اور کسی باہر کی اندر کی چیز کو باہر لانا. اور چونکہ جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو قبریں زیر رو ہو جائیں گی، اندر کی قبر باہر آ جائے گی، باہر کی قبر اندر چلی جائے گی، اور جو کچھ قبر کے اندر ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا. اسی لیے قیامت کے متعلق، قیامت کے سلسلے میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی مولانا ایک استخراج ہے، وہاں بھی زیرو رو ہونے والی بات ہے. ٹھیک. وہ کہہ رہے ہیں وَأَذْ آنجا کیا، چونکہ بے ہنگام احیاء مردگان، مردوں کے زندہ کیے جانے کے وقت، قبرہا زیرو رو می شود، قبریں زیرو رو ہو جائیں گی، اوپر نیچے ہو جائیں گی. وَأَنْچِ در درون آنہا اس، اور جو کچھ قبر کے اندر ہے ظاہر می گردد، وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر، باہر آ جائے گا. ان تعبیر در آیات فوق، پھر یہ جو تعبیر ہے وہ اوپر کی آیتوں میں در مورد رستاخیز قیامت کے سلسلے میں بکار رفتے استعمال کیا گیا ہے. تعبیر بے ما فی القبور با توجہ بے ان کے ما معمولا برائے غیر ذوی العقول می آیت، یا بخاطر آنس کی نظر بے حالتی دارت کے ہنوز مردگان خاکن، و یا بخاطر ابہام اس کی بر انہا حاکم اس کی معلوم نیچے اشخاصی ہستند. مولانا وضاحت کر رہے ما فی القبور، جو کچھ قبر میں ہے، جو کچھ قبروں میں ہے. آپ جانتے ہیں علم نحو میں جو اسماء موصول ہے اس میں ایک ما آتا ہے مولانا. ما کس کے لیے آتا ہے؟ غیر ذوی العقول کے لیے، ان چیزوں کے لیے کہ جو روح اور جان نہیں رکھتی، ہے نا. ہاں، اور جاندار چیزوں کے لیے کیا آتا ہے؟ من، ہے نا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے نا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ. تو علم نحو میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ما
غیر ذوی العقول یعنی غیر جاندار کے لیے ہے، اور یہاں بات مردوں کی ہو رہی ہے، ٹھیک مولانا؟ تو انسان جو مر چکے ہیں وہ تو جان والے ہیں نا، تو ان کے لیے یہ ماں کا استعمال کیوں کیا گیا؟ من فی القبور کیوں نہیں کہا گیا؟ کوئی سمجھا رہے ہیں کہ آئے کریمہ میں ما فی القبور کی جو تعبیر آئی ہے، جبکہ ماں عام طور سے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر ماں کہ جو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے قبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ مردے ابھی خاکی ہیں، بولا نا؟ جی ہاں، چونکہ انسان جب مر جاتا ہے اور قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد خاک کا حصہ ہو جاتا ہے نا؟ تو جب خاک کا حصہ ہو گیا تو اب جاندار نہ رہا، تو اس وجہ سے جو ہے ما فی القبور کہا گیا، ما لایا گیا، چونکہ مردے بھی خاکی ہیں۔ یا یہ کہ ایک ابہام ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہے، ابہام کی وجہ سے مبہم ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون سی قبر میں کون ہے، کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ما فی القبور آئے کریمہ میں جو قبور کے ساتھ ما آیا ہے، یہ ما کا استعمال کیوں، یہ تعبیر ایسے کیوں آئی ہے؟ تعبیر من کے ساتھ آنی چاہیے تھی، ما کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ علم نحو میں مولانا ذوی العقول کے لیے اور غیر ذوی العقول کے لیے الگ الگ کلمے بنائے گئے ہیں۔ ذوی العقول کے لیے من بنایا گیا ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے ما بنایا گیا۔ بات قبر کی ہو رہی ہے، قبر سے اٹھائے جانے کی ہو رہی ہے، تو من کے ساتھ آنا چاہیے تھا کہ جو قبر میں ہے وہ اٹھایا جائے گا، جو قبر میں ہے وہ زندہ کیا جائے گا۔ ما فی القبور کیوں؟ قبر میں مردے کے علاوہ انسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے جس کو اٹھایا جائے گا، کیوں نہیں؟ اٹھایا تو جائے گا انسان ہی، لیکن یہاں ما سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ مردوں کی حالت مولانا ایسی ہو چکی ہے کہ یہ خاک کا حصہ ہو چکے ہیں، یہ جاندار سے غیر جاندار ہو چکے ہیں، تو اس حالت میں ابھی توجہ دی گئی ہے ان کے خاک ہونے کی طرف، نہ کہ ان کے جاندار ہونے کی طرف۔ خاک کا حصہ ہو گئے ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے ماں کا استعمال کیا گیا، ٹھیک؟ یا یہ دوسری وجہ، ماں کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ ایک ابہام وہاں پر حاکم ہے، اصلا پتہ نہیں ہے کسی کو کہ کس قبر میں کون، سمجھ رہے ہیں؟ واضح ہوا؟ تو دو وجہ ہیں تعبیر ما فی القبور کے لیے، خصوصاً قبور کے ساتھ جو ما کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تعبیر بے ما فی القبور، ما فی القبور کی جو تعبیر ہے با توجہ بے ان کے، اس بات کی طرف توجہ دیتے ہوئے کہ ما معمولاً برائے غیر ذوی العقول میں آیت کہ کلمہ ما عام طور سے غیر جاندار یا غیر عاقل کے لیے آتا ہے، انسان کے علاوہ کسی اور کی۔ تو یہ جو تعبیر ہے یا بخاطر آنس کے، یا اس وجہ سے یہ تعبیر آئی ہے ماں کے ذریعے سے کہ نظر بے حالتی دارت، کہ ایسی حالت کی طرف نظر ڈالی گئی ہے، توجہ دی گئی ہے کہ ہنوز مردگان خاکن، کہ مرنے والے ابھی خاکی ہیں، چونکہ مرنے والے ابھی خاک ہیں اور ہم انہیں خاک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے تعبیر ماں، ٹھیک مولانا؟ ایک منٹ، ویا بخاطر ابہام اس کے، یا یہ تعبیر اس وجہ سے ہے کہ ایک ابہام ہے
اس ابہام کی وجہ سے ہے کہ بر آنہا حاکم است، کہ جو ابہام ان پر حاکم ہے، جو ابہام ان کے لیے پایا جاتا ہے کہ معلوم نیست چه اشخاصی ہستن، کہ اصلا پتہ ہی نہیں یہ کون لوگ ہیں. ٹھیک. جی تو تعبیر ما فی القبور، مولانا ما کا استعمال دو وجہوں سے کیا گیا. تو مرنے والے خاک ہیں، ان کو خاک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس لیے، یا یہ کہ ان کی حالت کے اوپر یا یوں کہا جائے کہ ایک ابہام جو ان کے اوپر حاکم ہے، پتہ نہیں ہے کہ قبر میں کون لوگ ہیں، اس وجہ سے ماں کا استعمال ہوا ہے. تعبیر بقبور یعنی قبرها منافاتی با این ندارد که گروهی از مردم اصولا قبر ندارن فی المثل در دریا غرق میشوند یا قبرشان بعد از مدتی از میان می رود و خاکهایشان متفرق می شود. مولانا اب ایک پھر آ گیا اشکال مقدر، اشکال مقدر یا سوال مقدر. سوال مقدر کیا ہے مولانا؟ تعبیر کیا ہے؟ ما فی القبور. ٹھیک. جی جو قبروں میں ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، وہ زندہ کیا جائے. دنیا میں مرنے والے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو قبر میسر نہیں ہوتی. مولانا دریا میں ڈوب کے مر گیا، جانور چیڑ پھاڑ کھا گئے، آگ میں جل کے خاک ہو گیا، ان کو قرآن کہہ رہا ہے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. جو قبروں میں دفن ہے ان کے لیے تو بات واضح ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن جن کو قبر میسر ہی نہیں ہوئی وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. وہ بھی اٹھائے جائیں گے. تو یہ ایک جواب اب دینا چاہتے ہیں چونکہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس تعبیر کے ذریعے سے. تعبیر جو ہے قرآن میں ما فی القبور ہے، تو قبور سے یہ تصور ہوتا ہے کہ بھئی جو قبروں میں ہے وہ تو اٹھائے جائیں گے، جو قبروں میں نہیں ہے وہ نہیں اٹھائے جائیں گے نا، وہ بھی اٹھائے جائیں گے. اس سوال کا جواب وہی کرے. تعبیر بقبور یعنی قبرہا منافاتی با ان ندارد، اس بات سے منافات نہیں رکھتی کہ گروہ ہی از مردم، کہ لوگوں کا ایک گروہ، لوگوں کی ایک جماعت اصولاً قبر ندارد، وہ اصلاً قبر ہی نہیں رکھتے. فی المثل مثال کے طور پر در دریا غرق میشوند، ابھی جو دریا میں غرق ہو گیا ہے قبر نہیں ہے. یا قبر شان بعد از مدتی از میان میرود، یا یہ کہ نا ایک مردے کو قبر میں دفن کیا گیا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد قبری کیا ہوگی مولانا؟ ختم ہو گئی، متفرق ہو گیا سب کچھ، قبر کا پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب قبر ہے ہی نہیں مولانا. قبر تھی تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، قبر ہوتی تو قبر سے اٹھائے، اب قبر ہی نہیں ہے. ہاں زیرا نظر بغالب مردم اس کی دارائے قبر است، یہ اصل میں مولانا غلبے کو دیکھا گیا ہے، اکثریت کو دیکھا گیا ہے. یہ سب استثنائی موارد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک غالب اور اکثریت والی چیز کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور جو چیز نادر ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نادر کا حکم بھی وہی غالب والا ہوتا ہے. تو یہاں یہی ہے کہ قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ قبور ہے. تو اب جن لوگوں کو قبر میسر نہیں ہوئی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے کیونکہ ان کو تو قبر ہی نہیں ملی ہے. نہ،
تعبیر قبر اس لیے آئی ہے کہ اکثر لوگوں کو قبر میسر ہوتی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں قبر میسر نہیں ہوتی. تو مرحلہ غالب کو بیان کر دیا ہے، اور جو نادر ہے وہ بھی غالب کے حکم میں ہی ہے. جسے قبر والے اٹھائے جائیں گے ویسے یہ چند لوگ جن کو قبر نہیں میسر ہوئی وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. زیرا نظر بے غالب مردم است، یہ تعبیر اس لیے بیان کی گئی ہے کہ قرآن کے نازل کرنے والے یا قرآن کی نظر اکثر لوگوں پر ہے، غالب لوگوں پر ہے، کہ دارائے قبر ہستن، کہ جنہیں قبر میسر ہوتی ہے، جنہیں قبر ملی ہے، جو صاحب قبر ہے. بے علاوہ قبر در انجامی تواند معنی وسیعی داشتے باشد. یہ جو جواب ہو گیا مولانا، اب دوسرا جواب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر قبر کا معنی اور وسیع ہو. آپ قبر سے ایک معنی خاص یا معنی محدود لے رہے ہو، سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر قبر کا معنی اور مفہوم اور زیادہ وسیع ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی محلی کی خواہ انسان در انجا قرار دارد، یعنی وہ مقام اور وہ جگہ کہ جہاں انسان کی خاک کیا ہے موجود ہے. اب وہ چاہے قبر ہو، چاہے دریا ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے ریگستان ہو، کہیں بھی جی ہر چند بے صورت قبر معمولی نباشد، اگرچہ وہاں معمولی قبر یعنی عام طور سے جو قبر ہوتی ہے وہ قبر نہ ہو. جہاں بھی انسان کی خاک ہے، چاہے وہ قبر میں ہو چاہے بغیر قبر کے ہو. بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاں انسان کی خاک ہے، جہاں انسان کی خاک ہے وہ اس کی بے علاوہ اوپر جو ہم نے جواب دیا کہ قرآن کی نظر اکثر لوگوں کی جانب ہے اس لیے قبور کی تعبیر آئی ہے. اس کے علاوہ قبر در انجامی توانت ممکن ہے کہ یہاں پر قبر معنی وسیعی داشتے باشد، اس کا معنی اور مفہوم اور زیادہ وسیع ہو. یعنی محلی کی، یعنی قبر سے مراد وہ مقام اور وہ جگہ کہ خاکہائے انسانہا، کہ جہاں پر انسانوں کی خاک در انجا قرار دارد، جہاں انسان کی خاک واقع ہو، موجود ہو. مر گیا انسان، جہاں خاک ہو ہے، خاک والی جگہ کیا ہے اس کے لیے قبر کا یہ وسیع معنی ہے کہ جہاں انسان کی خاک ہو. ہر چند بے صورت قبر معمولی نباشد، اگرچہ عام طور سے جو قبر ہوتی ہے وہ قبر اس کے خاک کے پاس نہ ہو، اس کے لیے قبر نہ ہو، تو فرق نہیں پڑتا. بہر صورت تعبیر قبور تعبیر کامل ہے، تعبیر جامع ہے. قبر میسر ہونے والوں کو بھی شامل ہے، اور جنہیں قبر میسر نہیں ہوئی ان کو بھی یہ تعبیر شامل ہے. آپ اس تعبیر سے یہ مت سوچیے گا کہ جن کو قبر میسر ہے صرف وہی زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. جن کو مرنے کے بعد قبر میسر نہیں ہوئی وہ نہیں زندہ کیے جائیں گے، انہیں نہ وہ بھی. ٹھیک، چلے یہاں تک رہنے دیں، باقی ہے انشاءاللہ.